Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel, they would blow it up, and they would blow it up fast. These are not people like when I deal with you. You're a very nice guy. These are people that are seriously radicalized. They would use it. The only question, would it be the first minute, the first hour, or the first day? امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس محدود وقت ہے، شاید ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے۔ ایران پر 2 سے 3 روز، شاید جمعے یا ہفتے کو یا پھر اگلے ہفتے کے شروع میں حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران کو ایک بڑا دھچکا دینا ہوگا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پیر کو ایران پر حملہ کرنے سے صرف 1 گھنٹہ دور تھے۔ واشنگٹن میں خطاب میں کہا، ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے، ایران جنگ تیزی سے ختم کر دیں گے۔ ایران پر حملہ مؤخر کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا جنگی منصوبوں پر اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی۔ اجلاس میں امریکی نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر فوجی حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں ایران جنگ کی صورتحال سے متعلق مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ جارحیت دوبارہ شروع کی گئی تو جنگ میں جو کچھ سیکھا ہے اس کی مدد سے مزید حیرت انگیز رد عمل دیا جائے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، امریکہ دھمکی کو امن کے موقع کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کی قرارداد اب امریکی ایوانی نمائندگان میں اسی ہفتے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے اس معاملے پر ووٹنگ طے ہو گئی تھی۔ ایران کے علاقے میں نابکا اسکول ایران کے کروز میزائل کے ایک فعال اڈے پر واقع تھا۔ امریکی سینکوم سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا دعویٰ۔ سینٹ کمیٹی کے سامنے بیان میں کہا، مناب میں لڑکیوں کے اسکول میں دھماکے کی امریکی فوجی تحقیقات پیچیدہ ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج کی ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے اسکول کی تباہی کا ممکنہ ذمہ دار امریکی افواج تھیں۔ پینٹاگون نے ابتدائی رپورٹ کے مطابق تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ مناب اسکول پر امریکی حملے کا واقعہ 28 فروری کو پیش آیا تھا۔ حملے میں بیشتر کم عمر لڑکیوں سمیت 168 بچے شہید ہوئے تھے۔ ایران نے مناب اسکول کروز میزائل اڈے پر واقع ہونے کی امریکی دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد اور من گھڑت دعویٰ ہے۔ نیٹو کے سپریم ایلائڈ کمانڈر نے کہا ہے کہ نیٹو آبنائے ہرموز میں ممکنہ مشن کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہا، اس کے لیے سیاسی فیصلے کی ضرورت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آبنائے ہرموز کھولنے میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ What's the plan now to actually win this war? Because it feels like we're losing. We don't have a nuclear deal. We don't have the Strait open. The president has called for unconditional surrender. Is that part of the plan? Congressman, we achieved all our military objectives. We're presently in a ceasefire. We're executing a blockade, and we're prepared for a broad range of contingencies. Well, it doesn't seem to be going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know? I think it's an entirely inappropriate statement from you, sir. Gentleman's time is expired. With all due respect. امریکہ کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس سیتھ مولٹن نے ایران جنگ پر سوالات کر کے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل کوپر کو لاجواب کر دیا۔ سینٹ کمیٹی بریفنگ میں کہا، ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا تو پھر جنگ شروع کیوں کی؟ کیا ٹرمپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ کیا یہ بھی منصوبہ تھا کہ ایران ہرموز کو بند کر دے گا؟ کیا یہ بھی امریکی منصوبے میں تھا کہ ہرموز کھلوانے کے لیے چین سے بھیک مانگنا پڑے گی؟ تیل کی قیمتیں 56% تک بڑھانا بھی کیا منصوبے میں شامل تھا؟ مزید کتنے امریکی فوجیوں کو مروانا منصوبے میں شامل ہے؟ لگتا ہے ہم ایران کے خلاف جنگ ہار رہے ہیں۔
اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں عراق سے داغے گئے 6 ڈرونز کو مار گرایا۔ ابوظہبی کی برکا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر 17 مئی کو ڈرون حملے کیے گئے۔ تحقیقات سے واضح ہوا ڈرون حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے تھے۔ دفاعی نظام نے 2 ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ تیسرا ڈرون ایٹمی توانائی پلانٹ کے جنریٹر سے ٹکرایا۔ دفاعی نظام کی کارروائی میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ کسی بھی دہشت گرد حملے کا جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ India did not recognize that Pakistan's peace offer was never its weakness, it was actually our strength. The mastery of our flying falcons over the skies and the supremacy and deadly accuracy of our Fateh missiles ensured that the enemy was taught an unforgettable lesson. Henceforth, no enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. پاکستان کا دشمن اب بری نظر ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا۔ 1 سال پہلے پاک فضائیہ کے شاہینوں اور فتح میزائلوں نے صحیح نشانے لگا کر دشمن کو کرارا اور ناقابل فراموش سبق سکھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمان اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، کہا بھارت نے پاکستان کی مذاکرات کی مخلصانہ اور سنجیدہ پیشکش کو نظر انداز کیا۔ بھارت کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ پاکستان کی قیام امن کی کوششیں کمزوری نہیں، یہ ہماری طاقت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغان طالبان رجیم کو ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ غضب للحق نے ہمارے دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ امریکہ ایران جنگ پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ایران تنازع نے پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال اور معاشی کمزوری میں دھکیل دیا ہے۔ پاکستان نے فریقین کو مذاکرات کے راستے امن کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں 8 اپریل کو امریکہ اور ایران نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ سلٹ ٹیسٹ کا آج آخری روز، پاکستان کو جیت کے لیے 121 رنز اور بنگلہ دیش کو 3 وکٹ درکار، 437 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر 7 وکٹ پر 316 رنز بنا لیے۔ محمد رضوان 75 اور ساجد خان 8 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں۔ بیٹنگ کوچ اسد شفیع کا کہنا ہے کہ امید ہے محمد رضوان اور ساجد خان ٹیم کو ہدف تک پہنچائیں گے۔ چوتھے دن کپتان شان مسعود اور سلمان علی آغا نے 71 رنز کی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اور سکھر میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سٹی پوائنٹ کے قریب مویشی منڈی قائم۔ منڈی انتظامیہ کی جانب سے بیوپاری سے فی مویشی 5000 جبکہ خریدار سے 2000 روپے کی وصولی۔ سرگودا میں ضلع انتظامیہ کی 10 مویشی منڈیاں قائم، بیوپاریوں سے کسی قسم کی فیس وصول نہ کرنے کا اعلان۔